إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال عليه الصلاة والسلام: قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وهو شهر الصبر وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، وشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں، بھائیو، رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درمیان آ چکا، جس کی دعائیں 2 مہینے سے مانگی جا رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے معمول کے مطابق یہ دعا فرمایا کرتے تھے 2 مہینہ پہلے سے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب و شعبان میں برکت دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے. تو وہ دعائیں امت نے بھی مانگی، ہم نے بھی مانگی، آپ نے بھی مانگی، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کے مبارک مہینے میں ہم کو پہنچا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے مہینے کی شروعات سے پہلے شعبان کی آخری تاریخ کو آپ نے خود خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ کو جمع کر کے، اور اس میں اس مہینے کی اہمیت، عظمت، فضیلت اور اس کا اجر و ثواب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا. اس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، ایک عظیم مہینہ تمہارے اوپر اپنا سایہ ڈال رہا ہے، اور یہ مبارک مہینہ ہے، شہر مبارک ہو. اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل بھی فرمایا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی برکات بیان فرمائی کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے،
مواسات اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اگر اس میں ایک فریضہ اگر کسی نے ادا کیا، چاہے وہ نماز ہو، نماز فرض، 5 نمازیں جیسے فرض ہیں، تو اگر ایک فریضہ کسی نے ادا کیا تو دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب اسے ملے گا۔ یعنی دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے پر جو ثواب ملتا ہے، اس ایک مہینے میں ایک فرض کے ادا کرنے کا وہ ثواب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے اس مہینے میں کوئی نفل ادا کیا، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، اور زکوٰۃ، صدقات، خیرات میں جو نفل ہیں، زکوٰۃ تو فرض ہے، روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، لیکن نفل، نماز میں بھی نفل ہے، روزہ تو اس میں نفل ہے نہیں، صدقہ خیرات نفلی ہیں، یا اور بھی نیکی کے بہت سارے کام ہیں، سب جو نفل درجے کے ہیں۔ تو اگر کسی نے فرائض میں سے کوئی فرض ادا کیا تو 70 فرض کا ثواب، نوافل میں سے کوئی نفل ادا کیا تو ایک فرض کے برابر ثواب۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس مہینے کا اجر بتایا۔ جب ہم فرائض کا لفظ سنتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ سب نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن صرف یہ عبادات کی فرض ہیں، عبادات کے فرائض۔ معاملات کے بھی فرائض ہیں، آدمی معاملے کرتا ہے، لین دین ہے، پیسے کا لین دین ہے، معاملہ کرتا ہے، اس میں بھی فرائض ہیں۔ جیسے کسی سے قرض لیا ہے، وعدہ کیا ہے اس تاریخ کو ادا کروں گا، تو اس وعدے پر اس کو ادا کر دینا وعدے کے مطابق واجب ہوتا ہے، تو وہ بھی فرض کے برابر ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی نے کوئی سامان لیا ہے اور فلاں تاریخ پر اس کی رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو وہ رقم اس وقت پر ادا کر دینا یہ بھی واجب ہوا، اس کے ذمہ واجب الادا ہے۔ بیوی کا خرچہ ہے، بچوں کا خرچہ ہے، یہ بھی واجب ہے۔ ماں باپ کا خرچ دینا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ اور اپنی ماتحتی میں اگر کوئی اور بھی رہتے ہیں، معذور ہیں، کمزور ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یا اور کوئی رشتہ دار اپنی ماتحتی میں غریب ہیں اور یتیم ہیں، پلتے ہیں، تو ان کا نفقہ اور ان کا خرچہ دینا بھی فرض ہوتا ہے۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں کوئی بھی فرض ادا کرے گا تو 70 فرض کا ثواب اسے اللہ دیں گے، یعنی وہی فریضہ 70 مرتبہ انجام دینے پر جو اجر ملتا ہے اللہ وہ اجر دیتے ہیں۔ اور نفل عبادتیں جیسے چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، اس کے علاوہ بہت ساری نفل اور بھی چیزیں ہیں۔ آدمی کسی کی امداد کر رہا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، راستہ چلتے ہوئے کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا رہا ہے، یا کسی مشکل ایک آدمی پر بوجھ مشکل ہو رہا ہے تو اس کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، اور سامان کسی کا گر گیا اٹھا کے اس کی گاڑی میں یا اس کے بیگ میں ڈال دیتا ہے۔ تو پتہ نہیں کتنے ایسی نفل عبادتیں، ایسی نفل نیکیاں ہزاروں قسم کے آدمی کو روزانہ اس کے سامنے آتی رہتی ہیں اور اس کے موقع اسے ملتے رہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی بھی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر کسی نے رمضان کے مبارک مہینے میں اس طرح نفل اور مستحب عبادتیں اور نیکیاں انجام دی تو اس کو ایک فرض کے برابر اس کا اجر دیں۔ یہ نہیں بتایا کہ وہ اجر کتنا ہوتا ہے، ایک فرض کا اجر کتنا ہوتا ہے اللہ نے یہ نہیں بتایا، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ ایک فرض کا اجر کتنا ہوتا ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک فرض پر اجر کتنا دیا جاتا ہے، لیکن بتا دیا کہ ایک نفل اور مستحب کام انجام دے گا آدمی تو اس پر فرض کے برابر اجر ملے گا، اور اگر فرض کو انجام دیا تو 70 فرض کے برابر اجر ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ من فطر فیہ صائما،
کہ اگر کسی نے اس میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا، روزہ دار کا روزہ کھلوایا اور اس کے روزے کھولنے کے وقت میں کچھ سامان اس کو مہیا کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کیا ملے گا کہ اس کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت ہوگی، عتق من النار، اور جہنم سے اللہ اس کو آزادی اور خلاصی عطا کرے گا۔ اور تیسری چیز، اس روزہ دار کو جتنا اس روزے پر ثواب ملا تھا اتنا پورا ثواب اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی اللہ دے دیں گے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی اس کے ثواب میں سے لے کر اس کو دیتے ہیں ایسا نہیں، بلکہ اس کو جو ثواب ملے گا روزہ دار کو وہ مستقل ملے گا، لیکن اس کو جتنا ثواب مل رہا ہے اس کے پورے ثواب میں اللہ اس کو بھی شریک کریں گے، اتنا اسے بھی دے دیں گے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایک روزے پر جو ایک روزے دار نے رکھا ہے اتنا ثواب اس روزے دار کو بھی دے دیں اور روزہ افطار کرانے والے کو بھی دے دیں، اللہ کی شان سے کیا بعید ہے۔ اب آپ دیکھیے روزہ افطار کرانے پر کتنا ثواب مل رہا ہے۔ ایک ثواب تو یہ ملا کہ اپنے گناہوں کی مغفرت لذنوبہ، کہ اس کی گناہوں کی مغفرت کا سامان ہو گیا۔ ہمارے گناہ کتنے روزانہ چڑھتے رہتے ہیں، اور سال بھر میں اور زندگی بھر میں عمر بھر میں کتنے چڑھے ہوئے ہیں سالوں سے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر ایک روزہ دار کو روزہ افطار کرانے پر ہمارے گناہوں کی مغفرت کے وعدے ہو رہے ہیں، یہ وعدہ تو سچا ہے، اس وعدے کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ رب العزت عتق من النار، جہنم سے خلاصی اور آزادی اس کو نصیب فرما ہے۔ جہنم سے آزادی ملنا کوئی معمولی بات ہے؟ قیامت میں پتہ چلے گا جب اللہ رب العزت کسی انسان کی جہنم کا فیصلہ کر دیں گے اور جہنم سے بچنے کے لیے ہزاروں تدبیر کرے گا اور کوئی تدبیر وہاں کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں جو اس نے تدبیریں بنائی تھی جہنم سے آزادی کے لیے، وہ تدبیر اگر اس کے پاس موجود ہے وہ کام آئے گی، ورنہ کوئی تدبیر وہاں جہنم سے آزاد کرنے اور جہنم سے اس کو چھٹکارا دلانے کے لیے کوئی تدبیر کام نہیں۔ قرآن میں اللہ نے اس کا اعلان کر دیا کہ اس کے بدل میں اس کے عوض میں اس کے بدل میں کسی کو قبول نہیں کریں گے، فدیہ دے گا فدیہ نہیں قبول ہوگا، اور یہ جہنم سے بچنا چاہے گا بچایا نہیں جائے گا، کسی حال میں بھی جہنم سے چھٹکارا نہیں ملتا ہے۔ ہاں دنیا میں اگر کوئی ایسی نیکی کر کے گیا جس نیکی کا بدلہ اللہ نے یہ بیان کیا تھا کہ اس کو عتق من النار ملے گا، یعنی جہنم سے خلاصی ملے گی، اگر وہ نیکی آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، کسی مسلمان کے پاس ہے، تو وہ نیکی وہاں کام آئے گی اور وہ نیکی اس کو جہنم سے چھڑا لے گی۔ تو یہاں یہ نیکی موجود ہے کہ آدمی روزے دار کو افطار کرائے، روزے دار کے افطار میں حصے دار ہو جائے، روزے دار کو افطار کرانے والے سامان مہیا کر دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ روزے دار کا افطار تو ایک گھونٹ پانی سے بھی ہو جائے گا، ایک کھجور کھانے سے بھی ہو جائے گا۔ عام طور پر لوگ تو کھجور ہی سے افطار کرتے ہیں۔ تو اب جنہوں نے سامان مہیا کیا، افطار کا سامان مہیا کیا کہ فروٹ کا بھی انتظام کر دیا، جوس کا بھی انتظام کر دیا، کھجور کا انتظام کر دیا اور زمزم کا انتظام کر دیا، معلوم نہیں کتنی چیزیں، کسی نے لا کے سموسے رکھ دیے، کسی نے لا کے وہاں پر بونڈے رکھ دیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سارے سامانوں میں سارے سامان کو بیک وقت تو روزے دار منہ میں نہیں ڈالے گا نا۔ روزے دار تو ایک گھونٹ پانی بھی اگر پی لے اس کا روزہ کھل گیا، تو معلوم کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جس کے ایک گھونٹ پانی کو اس نے پی کر افطار کیا ہے صرف اسی کو ثواب ملے گا، اور باقی سب ڈھیر سارا جو افطار کا سامان جنہوں نے مہیا کیا ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے، پھر تو ثواب محدود ہو جائے گا۔ معلوم نہیں کس کی قسمت میں آئے گا روزے دار کا روزہ افطار کرانا، پتہ نہیں روزے دار نے کس کے کھجور سے افطار کیا، کس کے پانی سے افطار کیا، اور کس کے زمزم سے افطار کیا، اور کس کے سموسے سے افطار کیا، کچھ پتہ نہیں۔ پہلی مرتبہ جو اس نے کھایا ہوگا اسی سے تو روزہ کھولا ہے۔ تو اگر ہم اس کو محدود کریں گے تو صرف روزہ افطار کرنے کے لیے جو سامان یوز ہوا اسی کو ثواب ملنا چاہیے، لیکن اللہ کی رحمت سے یہ بات جو ہے بعید ہے کہ اتنے سارے لوگوں نے افطار کا سامان مہیا کیا، ان سب کو ثواب سے محروم کر دے اور صرف ایک گھونٹ پانی جس نے دیا اسی کو صرف ثواب دے دے۔ اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ جنہوں نے بھی جتنا بھی روزے افطار کرانے کے لیے سامان مہیا کیا ہے سب کو ثواب ملے گا، چاہے اس کے
سامان سے انہوں نے افطار کیا ہو نہ کیا ہو، سب کو ثواب ملنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے تو یہی امید ہے۔ لہذا اسی لیے لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ افطاری کا سامان وہ مہیا کرتے ہیں۔ مسجد میں مصلی بھی رہتے ہیں، مسجد میں مدرسے کے طلباء رہتے ہیں، مسجد میں اور لوگ بھی آتے ہیں، باہر کے لوگ بھی آتے ہیں، کچھ معتکفین بھی ہوتے ہیں، اعتکاف میں ہوتے ہیں۔ جس کو بھی یہاں رہنے والوں کو یا گھر میں لا کر کے سامان مہیا کر دیا، گھر کے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، خاندان کے لیے افطار کا سامان پہنچا دیا، یا غریب غربا ہیں، محلے میں مسکین ہیں، معذور ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، اور وہ اپنے خود سامان نہیں خرید سکتے ہیں، روزہ تو وہ رکھ رہے ہیں لیکن روزہ افطار کرنے کے لیے ان کو افطاری کا سامان خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ کتنے غریب لوگ ایسے پائے جاتے محلوں میں کہ بیچارے ان کو کھجور خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، پانی سے افطار کر لیا، اور باقی تو جو کھانا پکا تھا، جو معمول کا کھانا پکایا، اس کھانے کو کھا لیا۔ افطار کا کوئی سامان ان کے پاس نہیں ہے سوائے پانی کے جو ان کے گھروں میں موجود ہے، کہ فروٹ خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، کھجور خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ لیکن ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا مال موجود ہے، دولت موجود ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں، اور اگر ہم نے ذرا سا وسعت پیدا کر لی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ شہر المواسات، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کی دکھ درد میں شریک ہو جانے کا مہینہ ہے، دوسرے کے غم کو خود بھی اٹھا لینے کا مہینہ ہے، دوسرے کی تکلیف کو خود بھی محسوس کرنے کا مہینہ ہے، دوسرے کی حاجت و ضرورت کو خود اپنی حاجت و ضرورت سمجھنے کا یہ مہینہ ہے۔ لہذا اب محلے میں، گاؤں میں، بستیوں میں، آبادیوں میں جو مسلمان ایسے ہیں کہ ان کو حاجت ہے، ان کو ضرورت ہے، ان کو تقاضا ہے، اور ان کے پاس اس کے مہیا کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس حاجت کو، اس ضرورت کو، اس تقاضے کو ہم نے اپنے کندھوں پہ لے لیا، تو یہ اسی کا تو مہینہ ہے کہ ہم نے اپنے کندھوں پہ لے کے ان کی حاجتوں کا انتظام کر لیا۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں کو سینٹر بناتے ہیں اور مسجد کو ایک مرکزی اور سینٹرل حیثیت دے کے مسجد کے پلیٹ فارم سے بیت المال کے ذریعے ہو یا بغیر بیت المال کے ہو، مسجد کے پلیٹ فارم سے محلے کے سارے غریب غربا کو راشن کا انتظام کرتے ہیں، پورے مہینے کا راشن کا انتظام کر دیا، پورے مہینے کی روزہ افطار کرانے کے لیے کھجوروں کا انتظام کر دیا، پورے مہینے کے لیے ان غریب غربا اور محتاجوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کو ان کے لیے جو ہے مختلف چیزوں کا، ان کی ضرورت کے کپڑوں کا انتظام کر دیا۔ ایسا کتنی مساجد میں باقاعدہ طور پر ایک منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری مسجد میں بھی ایسا کام ہونے لگے، لیکن اس کے لیے کچھ لوگوں کو آگے آنا پڑے گا، اپنی مالی دلچسپی دکھانی پڑے گی، غم خاری دکھانی پڑے گی، ہمدردی دکھانی پڑے گی، محبت دکھانی پڑے گی، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے دکھانے پڑیں گے۔ صرف باتوں سے باتیں تو ہوتی ہیں، کام نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں کتنی مرتبہ اعلان ہوا اس مسجد میں کہ بھائی یہاں پر یہ انتظام ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک کچھ لوگوں کا دلچسپی لے کر آگے آنا سامنے نہیں آیا، کہ لوگ کچھ سامنے آتے، آگے بڑھ کر آتے کہ صاحب ہم یہ ذمہ داری اٹھائیں گے، ہم یہاں اس مسجد میں اس کا انتظام کریں گے، ایک سینٹر بنا کے یہ کام ہم کریں گے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی دلچسپی رکھنے والے ہمارے سامنے نہیں آئے۔ باتیں تو بہت ہوتی ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرماوے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ وہ شہر الصبر، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا مہینے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں کئی طریقے سے صبر کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا ہے صبر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک صبر ہوتا ہے صبر علی الطاعات، ایک صبر ہوتا ہے صبر عن المعاصی، اور ایک صبر ہوتا ہے صبر علی البلایا۔ ایک صبر علی الطاعات کہ آدمی کو اطاعت کے، فرمانبرداری کے، نیکی کے کاموں پر صبر کرنا، یعنی جم کے رہنا۔ ہم کو جم کے رہنا ہے، اس پر ثابت قدمی دکھانی ہے، مضبوطی دکھانی ہے، اللہ کے حکموں پر اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر اور اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے خیر کے اور نیکی کے کاموں پر صبر اور جماؤ دکھانی ہے، کہ ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے کسی حال میں بھی، چاہے کتنی تکلیف ہو جائے، ہم تراویح نہیں چھوڑیں گے کسی حال میں، چاہے کتنی ہم کو مشقت ہو جائے، ہم فرض نمازیں، پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ
اور اس سے پہلے کی سنتیں، اس کے بعد کی سنتیں، مؤکدہ غیر مؤکدہ، ہم یہ ہرگز نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہم کو اس میں کتنے ہی کاموں کا حرج ہو جائے۔ اور ہم تو تہجد، اشراق، چاشت، اوابین ہرگز نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہم کو اس کے لیے کتنی ہی کوشش جدوجہد کرنی پڑے ہم کریں گے، لیکن ان نیکیوں کو ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں گے، چاہے ہم کو اس میں کتنی ہی ناگواری محسوس ہوتی ہو اور اس میں کتنا ہی ہم کو طبیعت پر گھراں گزرتا ہو، لیکن ہم قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں گے، پابندی سے کریں گے اور ذکر کریں گے، صبح و شام کے اذکار ضرور پڑھیں گے، چاہے شیطان کتنا ہی ہم کو بھلانے کی کوشش کرے اور ہم کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرے، مگر ہم اس کو یاد رکھیں گے اور روزانہ صبح و شام کے اذکار اور دعائیں، اور اس کو ہم پابندی سے انجام دیں گے۔ یہ ہے صبر کا مہینہ۔ صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ اس میں اطاعت کے کاموں پر، فرمانبرداری کے کاموں پر، نیکی کے کاموں پر جم جانا ہے آدمی کو، کسی حال میں ایک عمل کو بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دینا ہے اور ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ یہ اسی کا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کی مشق کرانے کے لیے یہ مہینہ ہم کو دیا کہ ہماری عادت بن جائے اور ہم کو نیکیوں کی، اطاعت کی، فرمانبرداری کی، عبادتوں کی، ذکر کی، تلاوت کی، دعا مانگنے کی ہم کو عادت بن جائے۔ وہ عادت ڈالنے کے لیے اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا، اور اس عادت کے ڈالنے میں رکاوٹ بن سکتے تھے شیطان، تو اللہ نے شیاطین کو قید کر کے، بند کر کے، گرفتار کر کے سمندروں میں ڈال دیا۔ سرکش شیاطین اس مہینے میں قید ہو جاتے ہیں، وہ مومنوں کو، مسلمانوں کو بہکاتے نہیں جیسے عام دنوں میں بہکا سکتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا سارے ہی شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ کوئی شیطان بھی ہمارے قریب نہیں آ سکتا ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں سرکش صرف شیاطین جو ہے وہ قید ہوتے ہیں، عام شیاطین کھلے رہتے ہیں۔ لیکن ظاہر یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ سارے ہی شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور نفس ہوتا ہے انسان کا جو آدمی کو نیکی کے کاموں پر پڑھنے نہیں دیتا اور برائی کے کاموں کا حکم کرتا ہے، تو اس نفس کو دبانے کے لیے اللہ نے ایک دوسرا انتظام کر دیا، وہ ہے روزہ۔ روزہ ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو پیٹ اس کا خالی رہتا ہے، اور روزے کی برکت سے، پیٹ خالی رہنے کی برکت سے نفس انسان کا دب جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے اور وہ پسپا ہو جاتا ہے، اس کے اندر قوت نہیں رہتی، کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب یہ نفس جو گناہوں کی طرف بہکاتا تھا اب رمضان میں نہیں بہکائے گا۔ روزے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ روزے کی برکت سے انسان کو وہ تقویٰ ملتا ہے کہ انسان کے اس تقوی کی وجہ سے نفس انسان کا کمزور پڑ جاتا ہے، دب جاتا ہے، اس کو بہکانے کی، پھسلانے کی اور گناہوں کی طرف لے جانے کی قوت اور ہمت نہیں ہوتی ہے، ایسا نفس دبا رہتا ہے۔ اب بتاؤ جی، دونوں رکاوٹیں چلی گئیں، شیطان ہو گیا گرفتار، نفس ہو گیا دب اور نفس ہو گیا مغلوب۔ اب ایسی صورت میں جب دونوں کے دونوں رکاوٹیں ختم ہو گئی، اب نیکی کے کاموں پہ پڑھنے میں کون سی چیز مانے ہیں، کون سی رکاوٹ ہے؟ پھر انسان کیوں نہیں نیکی کے کاموں پہ پڑھتا؟ تراویح جم کر کیوں نہیں پڑھتے؟ تلاوت قرآن کیوں نہیں ہم کرتے؟ ذکر و اذکار اور دعائیں ہم کیوں نہیں مانگتے؟ تہجد اور نوافل اور فرائض کا اہتمام ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا ہی دل نہیں چاہتا ہے۔ دل جو ہے مخمور ہو گیا نشے میں، مال کے نشے میں، دنیا کی محبت کے نشے میں، کمائی کی ہوس میں، دنیا کمانے، مال کمانے کی ہوس اور لالچ و حرص میں نہ ہمارا دل مصروف ہو گیا، مغلوب ہو گیا، دل دماغ ہمارا دنیا کی محبتوں سے سرشار ہو گیا، مخمور ہو گیا، نشے میں مست ہو گیا۔ اب اس دنیا کی محبت، یہ دنیا کی محبت اس کے دل کو اور دماغ کو نیکی کے کاموں پہ پڑھنے نہیں دے رہی ہے۔ اس کا کیا علاج کیا جائے؟ یہ تو آدمی کے اپنے ارادے میں تھا، اپنے ارادے سے، اپنی کوشش سے اب ہر نیکی کے کام پہ پڑھ سکتا تھا، لیکن اس نے دنیا کی محبت کو، اس کی حرص اور لالچ اور طمع کو اور اس کی ہوس کو اس نے اپنے دل دماغ پر ایسا غالب کر لیا کہ وہ کسی نیکی کے کام کو کرنے نہیں دیتے، نہ قرآن پڑھنے دیتے ہیں، نہ ذکر کرنے دیتی ہے۔ یہ حرص و ہوس اور لالچ، دنیا کی محبت، اب اس کو نہ نماز پڑھنے، تراویح بھی کوشش کرے گا کہ صاحب سارے کام کاج سے، کاروبار سے فارغ ہو کے جب فرصت مل جائے تب تراویح کا موقع ملے تو ڈھونڈو ایسی کوئی تراویح جو رات میں 10 بجے ہوتی ہو، 11 بجے ہوتی ہو اور جلدی جلدی بھی پوری ہو جاتی ہو، علم تراویح سے پڑھ کے ختم کر دیتے ہوں، ایسی تراویح ڈھونڈو۔ تو ہم نے کاروبار، دھندے، دولت، دنیا کی حرص اور لالچ اور کمائی
اور ان سب چیزوں کو ایسا دل دماغ پہ سوار کر لیا ہے، عبادت کے لیے بھی فارغ ہونے کو تیار نہیں ہے، اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے۔ ایک رمضانی تو اللہ نے دیا تھا اپنے سامنے بندے کو جھکانے کے لیے، اور ایک رمضان تو اللہ نے دیا تھا بندے کو یہاں سر جھکانے، کمر جھکانے، پیٹھ جھکانے، سجدہ ریز ہونے، پیشانی اور ناک خدا کے سامنے رگڑنے کے لیے ایک ہی تو رمضان اللہ نے دیا تھا سال بھر میں۔ وہ رمضان بھی ہم نے ایسی غفلت کی نظر کر دیا اور کاروبار کی نظر اور کمائی کی نظر اور حرص و ہوس کے حوالے کر دیا۔ بتاؤ اس بندے کا کیا علاج ہے؟ تو بہرحال اللہ رب العزت نے رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو جب دیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی ہم قدر کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ رمضان ایسا مبارک مہینہ کہ اللہ رب العزت نے رمضان کو قرآن پاک کے ساتھ اس کو مخصوص کر دیا ہے۔ قرآن پاک آسمان کی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جتنے نبیوں پر اتاری گئی ہیں، جتنے صحیفے اتارے گئے، سب رمضان میں اللہ نے اتارے۔ تو بتاؤ رمضان کو کوئی نہ کوئی اللہ کے ہاں اہمیت ہے، تبھی تو اللہ نے قرآن جیسی کتابیں اور آسمانی کتابیں اور نبیوں پر اتاری جانے والی کتابیں اور صحیفے، اس کے لیے رمضان کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب آسمان سے صحیفے دینے کا ارادہ کیا، پہلی رمضان کو دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا ارادہ کیا، 6 رمضان کو دیا۔ اور داؤد علیہ السلام کو زبور دینے کا ارادہ کیا، 12 رمضان کو دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دینے کا ارادہ کیا، 13 رمضان کو دیا، یا ایک روایت میں 18 رمضان کو دیا۔ اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دینے کا ارادہ کیا، 24 رمضان کو دیا۔ تو سب کتابیں آسمانی اللہ نے رمضان میں اتاری، تو کوئی تو فضیلت اللہ کے رمضان کی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے جنت کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں اور فرماتے فرشتوں کو کہ اب مومنوں کے لیے جنت کے دروازے 8 دروازے کھول دو، جو چاہے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے 8 دروازے اللہ نے کھلوا دیا فرشتوں کو بول کر کے، اور پھر فرما دیا فرشتوں سے کہ میرے مومن بندوں کے لیے جنت کو خوشبو کی دھونی دو اور خوشبوؤں سے معطر کرو، گلدستے سجاؤ اور اس کو ڈیکوریٹ کرو اور اس کو لہلانا ہے، سجانا ہے اور اس کو سنوارنا ہے کہ میرے مومن بندے اپنی اپنی عبادتوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، مختلف عبادتیں، عمرے کے ذریعے، مختلف عبادتوں کے ذریعے اب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ ان کی جنت میں آنے سے پہلے میں جنت کو تیار کر دوں، سنوار دوں، ان کا استقبال کروں، ان کو ویلکم کروں، ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہوں۔ فرشتوں سنوار دو جنت کو۔ جہنم کے دروازوں کو کہا کہ ان کو بند کر دو کہ رمضان میں جہنم میں کسی کو نہیں داخل کرنا ہے اور کوئی جہنم میں نہ جا سکے، جہنم کے دروازے بند کر دو۔ کیا خدا کی رحمت ہے، کیا خدا کی دین ہے، کیا خدا کی عنایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولہ رحمت، رمضان کا پورا مہینہ پہلا عشرہ پوری کی پوری رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت دینے کا مہینہ ہے، اور تیسرا عشرہ، تیسرے 10 دن، آخری عشرہ فرمایا اب تو سب کو جہنم سے آزاد ہی کر دینے کا مہینہ ہے۔ تو یہ اللہ نے 3 حصوں میں رمضان کو بانٹا ہے۔ پہلے 10 دن میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحم و کرم کی ایسی بارش برستی ہے، ساروں کے دل سمٹے امن کے مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ سب کے دل گویا اب سب کے دلوں پر گویا گناہوں کے لیے تالا لگ گیا اور نیکیوں کے لیے دروازے دل کے سب میں کھل گئے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،